بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 15۔ اس کے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم منافقین جو تھے وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، دراصل ہم ایمان نہیں لائے، ہم صرف اس لیے ان کے سامنے اس طرح کہتے ہیں تاکہ ہم اپنے فائدے مفاد کی خاطر جو ہمیں مسلمانوں سے کچھ فائدے حاصل ہونے ہم وہ فائدے حاصل کر لیں۔ اب آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے، اللہ یعنی اللہ تعالیٰ یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے یا وہ مذاق اڑاتا ہے۔ اچھا، اب یستہزئ کا جو اس کا روٹ ورڈ ہے نا وہ ہازا حمزہ یا ہازا الف ہے، ٹھیک ہے، ہازا یعنی کہ اس نے مذاق اڑایا، ٹھیک ہے۔ اب جب یتان کا یا شروع میں لگ گیا، ٹھیک ہے، یتان کا یا شروع میں لگ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ فعل مضارع میں بات چلی گئی اور یا کے ساتھ سین لگ گیا۔ اس سین کا دراصل کوئی ورڈ کا اسپیسیفک میننگ نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت کے تحت اللہ نے لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یستہزئ کا مطلب ہو گیا وہ مذاق اڑاتا ہے۔ جب وہ کی بات ہو گئی تو اب یہ فعل ماضی سے نکل کے فعل مضارع میں بات چلی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جب یا زبر یا آتا ہے نا فعل مضارع میں تو وہ غائب کی بات ہوتی ہے۔ ہزا جو ہے وہ ہو گیا واحد، ٹھیک ہے، اور مذکر، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ وہ مذاق اڑاتا ہے واحد مذکر غائب، اور کون اڑاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بہم ان کا، بی کا مطلب ہے ساتھ، ہم ان کا اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے۔ اور یہ جو ہزا ہے نا جس کا روٹ ورڈ ہے ہازا الف، یستہزئ کا بھی اور مستہزئون کا بھی ہزا، تو اس کے اس طرح گردان بنتی ہے، ہزی واحد مذکر غائب، ہزا تثنیہ مذکر غائب، ہزو جمع مذکر غائب، اور اگر اس ہزا سے پہلے یا لگا دیں تو یستہزئ، ٹھیک ہے، یعنی وہ مذاق اڑاتا ہے۔ بہم ان کا، و یمدہم، و اور یہ حروف عطف بھی ہے حروف جار بھی ہے۔ مد کا مطلب ہے ڈھیل دینا، مد کا کیا مطلب ہے کہ ڈھیل دینا، یعنی اس نے ڈھیل دی، مدو کا مطلب ہے اس نے ڈھیل دی، اور یہ ہے فعل ماضی، لیکن جب اس سے پہلے یا لگ جائے گا تو یہ یتان کا یا ہے اور اس کا مطلب ہے وہ، جب وہ ہو جائے گا تو وہ ڈھیل دیتا ہے، اس کا مطلب ہوا کہ اب یہ فعل ماضی نہیں رہا، یہ فعل مضارع میں بات چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یا اس کا مطلب حال میں کریں گے یا مستقبل میں کریں گے، یعنی اور وہ ڈھیل دیتا ہے یا وہ ڈھیل دے رہا ہے ہم ان کو کن کو؟ منافقوں کو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے میم دال دال، یہ والی مد، ڈھیل دینا۔ فی میں یہ بھی حرف جار ہے، ٹھیک ہے۔ طغیانہم، تغی اس کا روٹ ورڈ ہے، تو غین جا تغی، تغی طغا تغو، تغی کیا ہوتی ہے؟ سرکشی، نافرمانی، حکم عدولی۔ تو پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں سرکشی میں، ہم ان کی یہ جو منافقوں کی سرکشی ہے نا، میں اس میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں چلو تم نے جو کرنا ہے ابھی کر لو۔ یا ماہون، اس کا کیا مطلب ہے؟ امہ کہتے ہیں اندھے کو، یعنی وہ اندھا تھا، یا یعنی گزری ہوئی بات، امہ، ٹھیک ہے، یعنی اس نے نہ دیکھا یا وہ اندھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جب یا لگ گیا تو اس کا مطلب ہے بات مضارع کی ہو گئی، یعنی وہ اندھے تھے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اندھے کی بات ہو گئی، فعل مضارع میں بات چلی گئی، آگے آ گیا واو نون۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورڈز کے آخر میں چاہے واو نون چاہے واو الف، جیسے واو الف آ جاتا ہے کسی کے آخر میں، واو نون یا نون، یہ تین چیزیں آ جائیں تو بات جمع کی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ سب اندھے بنے پھرتے ہیں، یا اندھے ہوں تو بھٹکتا ہے نا انسان، یا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے یا وہ سب بھٹکتے پھرتے ہیں یا بھٹکتے پھریں گے۔ اچھا، اب اس کا صیغہ کیا ہوگا واو نون کے ساتھ؟ جمع، پتہ تو لگ گیا ہمیں واو نون سے جمع، اور امہ مذکر ہے، جمع مذکر، اور یہ جو ہوتا ہے نا مضارع کے صیغے، وہ جب یا سے شروع ہوتے ہیں نا تو وہ ہمیشہ غائب ہوتے ہیں۔ یہ تا مہون ہوتا نا تو یہ ہوتا ہے جمع مذکر حاضر، لیکن یا مہون ہے تو اس کا مطلب ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور اس کا روٹ ورڈ ہے عین میم ہا، امہ،
جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بات ایسے کرتے ہیں جو اپنی طرف سے ان کی طرف نسبت کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ محض اہل عرب کے محاورہ کی وجہ سے ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن اہل عرب اور بالخصوص قریش کے محاورہ کے مطابق نازل ہوا. تبھی تو ہم شروع میں کئی صورتوں کے سٹارٹ میں الف لام میم حروف مقطعات ہیں، کیونکہ اس وقت قریش کے محاورے کے مطابق یہ باتیں تھیں، ٹھیک ہے. ایسے افعال اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی اکیلے منسوب نہیں ہوتے، بلکہ کافروں کے افعال کے جواب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں کا جواب دیا تھا. کافر جو کہتے تھے ہم ان سے مذاق کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے اپنی شان کے مطابق مذاق کرتا ہوں، اور بے شک وہ اندھے بنے پھرتے ہیں، ان کو اس بات کی نہیں پتہ لگتی بات کہ میں ان کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. پھر کہہ رہے ہیں بلکہ اچھا، اور عرف عام میں ایسے صورت کو مشاکلہ کہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے اوصاف سے پاک ہے. ایسے عرب محاوروں کی ایک مثال درج ذیل آیت میں بھی موجود ہے. کیا ہے؟ برائی کا بدلہ اس کی مثل جا اتنی ہی برائی ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ جو برائی کا بدلہ لے اسے برائی نہیں بلکہ انصاف کہنا مناسب ہے، لیکن محاوروں میں برائی کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے جواباً مذاق اڑانے سے مراد منافقوں کو ان کے استہزاء کا پورا بدلہ دینا ہے، نہ کہ ان کی طرح کا مذاق اڑانا. مگر محاورہ میں استہزاء کا لفظ ہی جواب کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کا جواب اس صورت میں دے گا کہ عنقریب ان کے سارے پول کھول دے گا، جس سے یہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی عذاب علیم سے دوچار ہوں گے. اور عذاب علیم کون سا عذاب ہوتا ہے؟ عذاب علیم وہ عذاب ہوتا ہے جو بیک وقت ایک ہی بندے کو مختلف طرف سے عذاب نازل ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو عذاب علیم یا دردناک عذاب کہتے ہیں. پھر بات ہو رہی ہے کہ پھر دل کا یعنی عمہ کہتے ہیں دل کا اندھا یا نور بصیرت سے خالی ہونا، عمہ، ٹھیک ہے. جبکہ آنکھ کے اندھے کے لیے عمی کا لفظ آتا ہے. گویا منافقوں کو حق بات سوچتی ہی نہیں.